أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. 7 پارے سورہ انعام کے یہ 10واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 84 سے لے کر آیت نمبر 92 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے حوالے سے اپنے بندوں کے سامنے اس حقیقت کو واضح فرمانا چاہتا ہے کہ عزت اور ذلت، خوشحالی اور بدحالی یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس لیے کہ خیر اور شر کا پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لہذا خیر کے طلب کے لیے بندے کو اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اور شر سے پناہ مانگنا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کا استحقاق ہے کہ اسے اللہ ہی کی طرف رجوع کی جائے اس شر کے ختم ہونے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس وقت کے معاشرے میں ایک اللہ کا نام لینے والا تھا اور لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے دلائل عطا فرمائے کہ ان دلائل کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ان کی قوم پر غالب فرمایا، اور قوم ان کے دلائل کے سامنے لاجواب ہو گئی. اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی جو کہ علیم اور حکیم ذات ہے اس نے ان کو سر بلند رکھا. دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت اللہ عطا فرمائے گا. اور ایک اللہ کے بات کو اخلاص کے ساتھ پیش کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور عظمت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا کہ لوگ چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں. یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو لوگ بت پرست تھے وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہمارا یہ طریقہ ابراہیمی ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت تھی، گو کہ وہ بیچارے بے علم تھے طریقہ ابراہیمی سے. اس لیے پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو کہ بھئی طریقہ ابراہیمی کو تو ذرا دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بت پرستی سے دور رہنے والے اور تم بت پرستی میں مصروفی کار ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس رکوع میں ارشاد ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہمارے دلائل ہیں آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ کہ ہم نے دی وہ حضرت ابراہیم کو عَلَى قَوْمِهِ ان کے قوم کے مقابلے میں. نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہیں. إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اور ہم نے عطا کیا ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام وَيَعْقُوبَ اور حضرت یعقوب علیہ السلام. دوسری جگہ ہے کہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں. کُلًّا هَدَيْنَا سبوں کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی من قبل ان سے پہلے، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہو گزرے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور ان کے اولاد میں ہو گزرے ہیں داؤد حضرت داؤد، سلیمان اور حضرت سلیمان، و ایوب اور حضرت ایوب علیہ السلام، و یوسف و موسیٰ و ہارون حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام. وکذالک نجزی المحسنین اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیک کام کرنے والوں کو. اس رکوع میں 17 انبیاء کرام کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور ان 17 انبیاء کرام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بلند مقام عطا فرمایا ہے، اہل دنیا کے نظر میں بھی جو عقل سلیم اور فکر سلیم رکھتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ نے ان کی عظمت کو رکھا، اور وہ آخرت میں بھی سب سے زیادہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوں گے کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے مخلصانہ اور اپنے حکیمانہ ساری وابستگیوں کو اللہ کے ساتھ مخصوص رکھا، اور اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات میں اللہ کے صفات میں کسی کو بھی شریک قرار نہیں دیا. وزکریا اور حضرت زکریا، ویحییٰ اور حضرت یحییٰ، وعیسیٰ و الیاس حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس، کل من الصالحین یہ سب بڑے نیک بخت لوگ تھے.
واسماعیل والیسع اور حضرت اسماعیل اور حضرت یسع، ویونس اور حضرت یونس، ولوط اور حضرت لوط، وکلا فضلنا علی العالمین اور ان سبوں کو ہم نے بزرگی دی تھی سارے جہان والوں پر، یعنی اپنے اپنے دور میں ان سے زیادہ اللہ کی نظر میں کوئی معزز نہیں ہو گزرا۔ ومن آبائہم اور ہدایت کی ہم نے ان میں سے بعضوں کے والدین کو، وذریاتہم اور بعضوں کے اولاد کو، واخوانہم اور بعضوں کے بھائیوں کو، واجتبیناہم اور ہم نے ان کو پسند کیا، وہدیناہم الی الصراط المستقیم اور ہم نے ان کو سیدھے راستے پہ چلایا۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء من عبادہ، کہ اس پر چلاتا ہے وہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے۔ تو جتنے مسلمان ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہدایت یافتہ ہے، اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں۔ ایمان کسی کا ذاتی حق نہیں ہے کہ جو انہوں نے اللہ سے حاصل کیا، بلکہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور اللہ نے اپنا یہ عطیہ اور اپنا یہ تحفہ جن کو چاہا ان کو عطا فرمایا۔ تو جتنے کلمہ گو مسلمان ہیں ان کو ہر حال میں اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، اللہ کا مشکور ہونا چاہیے کہ دنیا کے بے شمار قابل ترین لوگوں کے مقابلے میں جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں لیکن وہ اپنے آخرت سے بے خبر ہیں، اللہ نے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کو اپنے دین اسلام کے لیے منتخب کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم ترین لوگ بھی ولو اشرکوا، اور اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، البتہ ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ تو شرک ایک اتنے ناپسندیدہ ترین عمل ہے کہ یہ انسان کے بڑے سے بڑے نیکی کو بھی ضائع کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے دی کتاب، والحکم اور شریعت یا دانائی، والنبوۃ اور نبوت، فإن یکفر بها هؤلاء، پھر اگر ان باتوں کو نہ ماننے مکے والے، فقد وکلنا بها قوم، تو ہم نے ان باتوں کے لیے مقرر کر دی ہے ایسے لوگ، لیسوا بها بکافرین، کہ جو اس سے منکر نہیں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مکہ والوں نے انکار کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو مدینہ کے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو سر آنکھوں پہ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا فرمائی۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، فبہداہ مقتدی، سو آپ چلیے ان کے طریقے پر۔ تو ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کسوٹی مقرر کی ہے۔ اگر کوئی شخص ہدایت چاہتا ہے تو وہ پیغمبروں کے طریقوں کو معلوم کریں، پیغمبروں کے زندگی کے سارے حالات اور واقعات کا مطالعہ کریں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ انہی کی پیروی کریں، اس لیے کہ وہ براہ راست اللہ سے ہدایت یافتہ ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں مانگتا تم پر اللہ کے ان باتوں کے بدلے کوئی اجرت، ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر محض نصیحت ہے جہان کے تمام لوگوں کے لیے۔ تو دین اسلام کی تبلیغ پر اجرت لینا یہ درست نہیں ہے کہ اپنے دین کے بات بتانے کو مشروط کر دیا جائے کہ بھئی میں آپ کو دین کے بعد تب بتاؤں گا کہ جب آپ مجھے اس کا پہلے اجرت دیں، یہ درست نہیں ہے، یہ ممنوع ہے۔ لیکن اگر ایک شخص دن رات اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا ہے، تو پھر معاشرے کے دوسرے شعبوں سے وابستہ مسلمان بھائیوں کی بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے رہنمائی ڈھونڈ نکالنے والے اپنے ایسے عالم بھائیوں کا اللہ کے دی ہوئے رزق حلال میں سے مدد کر لیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ 7 پارے سورہ انعام کی یہ 11واں رکوع ہے۔
یہ رکوع آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 96 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے لوگوں کو جو اللہ کے احکامات سے انکار کر گئے تھے یا جو کفار تھے، اللہ نے ان کو مخاطب فرمایا ہے۔ اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ اپنے مذہبی معاملات میں عام طور پہ اہل کتاب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، یعنی یہود اور عیسائیوں کی طرف، اس لیے کہ وہ اپنے زمانے میں انہی لوگوں کو سب سے زیادہ دانا اور اہل علم سمجھتے تھے۔ لیکن اندرون خانہ اہل کتاب یعنی یہود اور عیسائی بھی اسلام دشمنی میں ان مشرک قوموں سے پیچھے نہیں تھی۔ اس لیے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ کے کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے جا کر کے اہل کتاب سے یہ معلوم کیا کہ بھئی ہمارے ہاں تو ہمارا ایک عزیز ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ضد اور حسد کی بنیاد پر ان کو یہ سبق دیا کہ بھئی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انسانوں میں سے کسی ایک کو اپنا رسول منتخب کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں نے آ کر کے اسی بات کو ڈنڈورنا شروع کر دیا اور اس کو شہرت دینا شروع کر دی کہ بھئی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کسی انسان پر کتاب نازل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے پس پردہ محرک کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ تم جس کتاب پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو یعنی تورات، وہ کس پہ نازل ہوئی اور وہ کس نے نازل کی؟ اسی طریقے سے انجیل کس پہ نازل ہوئی اور کس نے نازل کی؟ یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں نے ان سچائیوں کو بھی ان کے اندر سے مٹھا کے رکھ دیا اور اپنی زندگیوں سے باہر نکال دیا، لیکن اتنے بات تو تم مانتے ہو کہ تورات بھی پیغمبر پہ نازل ہوئے اور وہ پیغمبر انسان تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، نہ کوئی اور مخلوق تھی۔ تو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کتاب نازل ہو سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا کتاب نازل ہو سکتا ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہونے کا انکار کیوں؟ یہ سوائے ضد، حسد اور بغض کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدر و منزلت نہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے نہیں پہچانا اللہ کو جس طرح کے پہچاننے کا حق ہے۔ اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے ما انزل اللہ، کہ نہیں اتاری اللہ نے علی بشر من شیء، کسی انسان پر کوئی چیز، یعنی آج تک اللہ نے کسی انسان کو پیغمبر ہی نہیں بنایا، بشر۔ اس آیت میں بڑی وضاحت ہے کہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ انسان ہی ہوتے ہیں، وہ بشر ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بنیادی طور پہ دنیا میں رسولوں کو انسانوں کے رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور انسانوں کے رہنمائی اور ہدایت وہی زیادہ بہتر طور پہ کر سکتا ہے کہ جو انسانوں میں سے ہو، جو انسانوں کی ضروریات اور خواہشات کو بہتر طور پہ جانتے ہو، اور جن کی پیروی انسانوں کے لیے ممکن ہو، جو انسانی ضروریات سے متصف ہو۔ اب اگر اللہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر کے بھیجتا تو پھر یہ لوگ اعتراض کرتے کہ پروردگار آپ نے ایک ایسے مخلوق کو ہمارے لیے رسول بنا کے بھیجا کہ جس کے خواہشات اور ضروریات ہمارے خواہشات اور ضروریات کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتے۔ فرشتے کو کیا معلوم کہ بے بھوک کی ضرورت کتنی ہوتی ہے انسان کو، پیاس کے ازالے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے انسان کو اور کب کرنا چاہیے، بیماری میں انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے، بے بس ہوتا ہے، دکھ اور خوشی کی بھی انسان کے کچھ حقوق ہیں، اس لیے کہ فرشتے ان تمام صفات سے متنزہ ہے، وہ پاک ہے، وہ ان تمام ضروریات کو جانتے نہیں ہیں، نہ وہ زخمی ہوتے ہیں، نہ وہ سوتے ہیں، نہ وہ تکتے ہیں، نہ وہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہی ہے، لہذا عقل کا تقاضا بھی یہی ہونا ہے کہ بھئی پیغمبر بھی انسانوں میں سے ہی ہونے چاہیے، لیکن انسان کا نام لیتے ہی ذہن میں نافرمان بندوں کا تصور جو ابھرتا ہے یا تصویر جو آتا ہے وہ مراد نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو انسان اپنے پاک
دامن کو بدعمالیوں کے ذریعے داغدار کر لیتا ہے، بنیادی طور پہ ہر انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام سارے کے سارے بشر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نافرمانوں نے کہا کہ بما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ نے آج تک کسی انسان پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ قل آپ پوچھ لیجئے من انزل الکتاب الذی، کس نے اتاری وہ کتاب جاء بہ موسیٰ، جس کو لے کے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام، کیا وہ اللہ نے نازل نہیں کیا تھا؟ نورن، جس میں نور تھا، نور کا مطلب جس کے سارے احکامات بڑے واضح تھے، منور تھے، وہدن، اور اس میں ہدایت تھی للناس، لوگوں کے لیے، تجعلونہ قراطیسا، کہ تم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یعنی اللہ کے ان حکموں کو، تبدونہا، کے بعضوں کو تو تم ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور ان آسمانی کتابی احکامات میں تم نے بہت سارے احکامات کو چھپا کے رکھ دیا ہے، وعلمتم ما لم تعلموا، اور تم کو سکھلایا وہ باتیں جو تم جانتے نہ تھے، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آبا و اجداد۔ تو اللہ کا اللہ ہونا، رسولوں کا رسول ہونا، جنت کا ہونا، قیامت کا حساب اور کتاب اور قیامت کا برپا ہونا، یہ تمہیں سب کس نے بتایا ہے؟ رسول ہی نے تو بتایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے تو بتایا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نے تو بتایا ہے۔ اور کیا یہ لوگ انسان نہیں تھے؟ ان کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ کیا انہوں نے اپنے علم سے یہ ساری باتیں معلوم کی، جو ممکن نہیں ہے؟ یقیناً ان کو اللہ نے بتائی۔ جب ان کو اللہ نے بتائی تو اللہ نے ان انسانوں کو ہی اپنا رسول بنایا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے اتاری ہے۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر اللہ فرماتا ہے کہ چھوڑ دیجئے ان کو اپنے خرافات میں کہ یہ کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ہم نے اتاری برکت والی، مصدق الذی، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے نازل ہوئے ہیں، یعنی تورات اور انجیل، ولتنذر ام القری، اور تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو، ام القری جنہیں بڑی بستی والوں کو، اس لیے کہ اس وقت عرب میں سب سے بڑی بستی یہی تھی، اور لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں تجارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، مرکزی بستی، ومن حولہا، اور اس کے آس پاس والوں کو، اس لیے کہ سب سے پہلے مخاطب اللہ کے کلام کا مکے والے تھے، اور پھر اس کے جو آس پاس تھے۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنے نمازوں پر محافظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اللہ کا ارشاد ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا تہمت باندھ لے، جس طرح کہ اہل کتاب نے باندھا کہ بے اللہ نے کسی انسان کو آج تک رسول ہی نہیں بنایا، اور اللہ نے آج تک کسی انسان پر کتاب ہی نازل نہیں فرمائی، تو اللہ پر اس طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ وہ اوقان، یا پھر وہ یوں کہے کہ اوحیا، مجھ پر وحی آئی، اوحیا الیہ، کہ مجھ پر وحی آئی، جبکہ ولم یوحا الیہ شیء، اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، تو وہ بھی بڑا ظالم ہے۔ ومن قال، اور وہ جو یہ کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ میں بھی اتارتا ہوں مثل اس کے جو اللہ نے اتارا۔ بعض اہل مکہ نے یہ کہا جو مکہ کے سردار تھے کہ بھی ہم بھی اس طرح سے کلام پیش کر سکتے ہیں کہ جس طرح کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو بتاتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بڑے بے انصافی کی بات ہے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب یہ ظالم ہوں گے موت کے سختیوں میں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان کے طرف کہ بھئی اخرجوا انفسکم، تم اپنے جانوں کو نکالو، اليوم تجزون عذاب الہون، آج تم کو بدلہ ملے گا ذلت کے عذاب کا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس سبب سے کہ تم کہتے تھے اللہ پر جھوٹی باتیں، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور کہ تم اللہ کی باتوں سے خود کو بالا سمجھنے والے، تکبر اختیار کرنے والے۔ اس آیات مبارکہ یہ بات واضح ہے کہ موت کے وقت ان بد اعمال شخص کو تکلیف اور سختیوں سے ہمکنار کیا جاتا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ سختیاں ہم دنیا والوں کو نظر آئے، اس لیے کہ موت جب طاری ہوتا ہے تو انسان عالمی دنیا سے عالمی برزخ کی طرف جا چکا ہوتا ہے یا جا رہا ہوتا ہے، اس لیے کچھ سختیاں بعض مرتبہ تو دنیا والوں کو نظر آ جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ بے شمار سختیاں دنیا والوں کی نظر سے اوجھل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک اور عالم ہے اور یہ ایک اور عالم ہے۔ اس عالم کے رہنے والے اس عالم کے اندر رونما ہونے والے واقعات کو، رونما ہونے والے باتوں کو نہیں سمجھ سکتے بجز اس کے کہ جو اللہ نے ان کو بتائی ہو، اس لیے کہ اگر وہ سارے حقائق اس دنیا والے
دنیا کے رہنے والے معلوم کر لے تو پھر یہ دنیا امتحان تو نہیں رہے گا، پھر تو یہ ایک کھلی کتاب کی طرح سارے حقائق ان پہ منکشف ہو جائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور البتہ تم ہمارے پاس آ گئے ایک ایک ہو کر، کما خلقناکم، جیسے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرۃ، پہلی بار، یعنی جس طرح دنیا میں تم اکیلے آئے تھے، اور دنیا میں اکیلے آنے کے بعد جب ہم نے تمہیں خوشحالیاں عطا فرمائی اور تمہارے دوست اور احباب اور رشتہ دار بنا دیے ہم نے، تو پھر تم نے اپنے آپ کو اپنے ان دوستوں کے ماحول کے اندر اللہ سے بالا سمجھنا شروع کر دیا، یہ خیال کر کے کہ شاید یہ سارے کارنامے ہم ہی سر انجام دینے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ جب تمہیں موت سے ہم کنار کر کے جب قیامت کے دن میرے سامنے آؤ گے تو تم اسی طرح کے اکیلے ہوگے جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا۔ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے وہ جو کچھ تم نے اپنے پیچھے کیا تھا یا ہم نے جو تمہیں عطا کیا تھا، وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے یعنی دنیا میں۔ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور ہم نہیں دیکھ رہے تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی جن کے بارے میں تم خیال کیا کرتے تھے أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، یہ کہ ان کا تم میں ایک حصہ ہے، یعنی وہ تمہاری زندگیوں کے اندر گویا حصہ دار ہے، وہ تمہیں مشکلات سے نکالیں گے، اللہ کی پکڑ سے بچائیں گے، تو بھئی ہم تو تمہارے ساتھ تمہارے ایسے کوئی سفارشی نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جن لوگوں نے اپنے آخرت کے معاملے میں اپنے خیال کے مطابق اپنے لیے ایسے شراکت دار بنائے رکھے اور ان کی خوشحالی کے لیے وہ بہت ساری قربانیاں دیا کرتے تھے، قیامت کے دن ان شراکت داروں میں سے وہ کسی کو بھی اللہ کے حضور نہیں پائیں گے، اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، کہ ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان شراکت داروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ وہ تمہارے اندر حصہ دار ہیں، یعنی ان کو تمہاری زندگیوں میں عمل اور دخل حاصل ہے۔ انسان کے لیے کئی سفارشی ہوں گے، لیکن یہ سفارشی وہ ہیں کہ جو اللہ نے بتائے ہیں یا اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اور جن کو انسان اپنے خیال کے مطابق اپنے لیے سفارشی اور بچاؤ کا سبب سمجھے تو انسان کے خیال پر اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن حقیقت بہرحال اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سفارشی انسان کے نیک اعمال ہے، چاہے وہ نمازوں کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، تلاوت قرآن کی صورت میں ہو، حفظ قرآن کی صورت میں ہو، یا علم دین کے حصول کی صورت میں ہو، یا اچھی بات بتلانے کی صورت میں ہو، یا برائی سے بچنے کی صورت میں ہو، یہ ساری چیزیں سفارشی ہوں گی۔ لقد تقطع بینکم، یقیناً تم سبوں کے درمیان سارے تعلقات منقطع ہو گئے، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم ہو گئے تم سے وہ جن کے بارے میں تم خیال کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں آخرت میں مشکلوں سے بچائیں گے۔ تو بچانے والی ذات ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا اس اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم رکھا جائے، اور اپنے تعلقات کو مضبوط اور مستحکم رکھا جا سکتا ہے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چل کر۔ اللہ ہر مسلمان کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات اخلاص کے بنیادوں پر استوار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالکم اللہ فأنا تؤفکون۔ 7ویں پارے سورہ انعام کی یہ 12واں رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 96 سے لے کر آیت نمبر 102 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کے شاہکار نمونوں کو ایک اور ایسے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ جس کو ہر صاحب علم اور بے علم شخص معلوم کر سکتا ہے، جان سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے ایسے شاہکار نمونے انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، اور انسانوں کی توجہ ان شاہکار قدرت کے نمونوں کی طرف متوجہ کرتا ہے تاکہ انسان ایک اللہ کے عظمت کے قائل ہو جائے، اور اپنے خیالات اور تفکرات کے مطابق انہوں نے جن ہستیوں کو یا جن لوگوں کو یا جن مخلوقات کو اللہ کا شریک قرار دیا ہے تاکہ ان پہ واضح ہو کہ اس کائنات اور اس کائنات میں پیدا کرنے والے تمام شاہکار کا خالق تو ایک اللہ ہے، لہذا بندگی بھی اس ایک ہی اللہ کا حق ہے، مدد بھی مانگنا صرف اس ایک ہی اللہ کا حق ہے، اور یہ حق
اللہ ہی کے پاس رہے تو اس سے بندہ مراد کو پہنچتا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ کا یہ حق چھین کر غیر کو دے گا تو وہ ظلم کہلائے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ توڑ نکالتا ہے دانے کو، والنوى اور گٹھلی کو، کہ انسان زمین کے اندر جب کاشت کرتا ہے اور وہ دانے کو زمین کے اندر دباتا ہے، یا وہ گٹھلی کو، چاہے وہ کھجور کی ہو یا کسی دوسری چیز کی، اس کو زمین میں دباتا ہے، تو ایک انسان زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ بھئی زمین کو نرم کرنے کے لیے اس پہ ہل چلا دے، مزید بہتر بنانے کے لیے اس کو پانی دے دے، اور پھر اس کے اندر دانہ ڈال دے۔ دانہ ڈالنے کے بعد پھر انسان کا تصرف جو اس دانے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہوتا ہے۔ انسان کے اختیار میں اب یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس دانے کو اندر اس طریقے سے اس کو ان مراحل سے گزارے کہ جس کی وجہ سے وہ دانہ انسان کی مرضی کے مطابق پھوٹے اور انسان کی مرضی کے مطابق ٹوٹے اور اس سے انسان کی مرضی کے مطابق پودا نکلے۔ یہ سارے کاریگری اور صنعت کاری ایک اللہ کی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یخرج الحی من المیت، وہی نکالتا ہے مردہ سے زندہ کو، یخرج الحی من المیت، وہی نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، ومخرج المیت من الحی، اور وہی نکالتا ہے زندہ سے مردہ۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ، فانا تؤفکون، پھر تم کہاں بٹ کے پھرے جا رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں، اس طرح کے مرے ہوئے انڈے سے اللہ زندہ چوزا نکالتا ہے، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے جس طرح کے زندہ مرغی سے مرا ہوا انڈا نکلتا ہے، کہ اس انڈے کے اندر زندگی کا کوئی حرکت اور سکنت نہیں ہوتا۔ یا پھر یہ ہے کہ ایک مسلمان کے گھر میں اللہ کافر کو پیدا کر لیتا ہے کہ جو عملی لحاظ سے مرا ہوا ہے۔ ذالکم اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہے تمہارا اللہ، خالق الاسباح، وہی پھوڑ نکالنے والا ہے صبح کی روشنی کو۔ کیا کوئی ہے کہ جو صبح کی روشنی کو وقت سے پہلے لے آئے؟ وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات بنائی آرام کو، والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ہے اندازہ رکھا ہوا زوراور خبردار کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک حساب کے لیے اور لوگوں کے حساب اور کتاب کو معلوم کرنے کے اور شمار کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت قاہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم الشان نورانی کروں اور ان کے حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے اللہ نے رکھا ہے کہ کروڑوں سال گزر جانے پر بھی ان میں کبھی 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ ان کی مشینری کو نہ کسی ورکشاپ کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ پرزے گھستے ہیں اور نہ بدلنے کا ضرورت پڑتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنے مدار میں مقررہ انداز سے مقررہ وقتوں کے اندر چل رہے ہیں۔ یہ کارنامہ ایک اللہ کا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جس نے بنائے تمہارے واسطے ستارے، لِتَهْتَدُوا بِهَا، تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ معلوم کرو، فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے اپنی باتیں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ سورج اور چاند اور اسی طریقے سے اللہ نے جو ستارے بنائے ہیں، یہ اس لیے کہ لوگ ان کے ذریعے اندھیروں میں راہ تلاش کریں۔ لیکن اس آیات میں یہ جو جملہ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم اس کے ذریعے رہنمائی حاصل کرو۔ اس سے وہ نجومی رہنمائی نہیں ہے کہ لوگ ستاروں کا حساب اور کتاب کر کے اس سے اپنے مستقبل کا راستہ معلوم کریں، بلکہ اس سے مراد اگلے جملے میں خود وضاحت ہے لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم اس سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو۔ تو جہاں جہاں اندھیرا ہوتا ہے اور کوئی دوسری روشنی میسر نہیں ہوتی تو وہاں ستارے انسان کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔
اور دوسری یہ کہ لوگ ستاروں سے اندازہ لگا کر اپنے جو سمت ہے جہاں وہ جانا چاہتا ہے اس سمت کو بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، جس نے پیدا کیا تم سبوں کو ایک ہی شخص سے یعنی حضرت آدم سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر اس نے تمہارا ایک ٹھکانہ بنایا ہے اور ایک امانت رکھی جانے کی جگہ۔ مستقر سے مراد دنیا ہے اور مستودع سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی یا قبر ہے، کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے کہ انسان پیدا ہونے کے بعد دنیا میں ٹھہرتا ہے اور پھر قبر کے حوالے ہوتا ہے، تو یہ ایک سسٹم کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ قد فصلنا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کے بیان کر دی ہے اپنی باتیں، لقوم یفقہون، اس قوم کو کہ جو سوچتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے انزل من السماء ماء، کہ جس نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی۔ یہ وہ حقائق ہے جو اللہ بیان کرتا ہے، اور ان حقائق سے کوئی انسان اللہ کا نہ ماننے والا بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تو اگر اللہ کے یہ سارے بیان کردہ باتیں حقائق اور سچائی پہ مبنی ہیں تو پھر اللہ کے وہ باتیں بھی حقائق ہیں کہ جو اب تک انسان کے سامنے منکشف ہو کر یا اب تک انسان کے سامنے اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا اور مستقبل میں ہوگا، اس طرح کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، حساب اور کتاب کا ہونا، جنت اور جہنم کا ہونا۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ الذی، اور اللہ وہ ذات ہے انزل من السماء ماء، کہ وہ نازل کرتا ہے آسمان کی طرف سے پانی، فاخرجنا به، اب یہ حقیقت ہے کہ پانی آسمان ہی کی طرف سے برستا ہے، فاخرجنا به نبات كل شيء، پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے اگنے والی تمام چیزیں، فاخرجنا منه، پھر ہم نے نکالی اس میں سے خضرا سبزی، نخرج منه، کہ ہم نکالتے ہیں اس میں سے حبا متراکبا، ایسے دانے کہ جو تھے بتے ایک دوسروں کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، ومن النخل، اور کھجور، من طلعها قنوان دانیہ، ایسے کھجور کہ جن کے گھابیں پھل کے کچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات، والزیتون، اور زیتون کے باغات، والرمان، اور انار کے باغات، مشتبہن، جن میں سے بعض ایک دوسروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں یعنی ذائقے میں یا رنگ میں، وغیر متشابہن، اور وہ جو ایک دوسروں سے مختلف بھی ہے، جدا جدا ہے، یعنی رنگ میں ایک طرح کے ہیں، ذائقے میں جدا ہے۔ انظر، دیکھو، الی ثمرہ، ان کے درخت کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل لاتا ہے، وینعی، اور جب وہ پکتا ہے۔ تو یہ سارا جو پروسیس ہے، یہ جو سارا دورانیہ ہے، یا جو سارا عمل ہے، اس پہ غور کرے انسان۔ بارش برسانے کا، پھر بارش کو لانے کے لیے بادلوں کے بنانے کا، پھر ان بادلوں کو اٹھانے کے لیے ہواؤں کا پیدا کرنا، پھر ان بادلوں کے اندر بارش کے پانی کو جمع کرنا، اور پھر ان کو ہنکانے کا نظام، پھر ان کو ایک خاص انداز سے قطروں کی صورت میں بنا کر زمین پر جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر برسانے کا نظام، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو نرم کرنے کا نظام، اور پھر زمین کو نرم کر کے اس کے اندر دانے کے اندر سے تیغ نکالنے کا نظام، اور پھر اس تیغ سے درخت بنانے کا سسٹم، اس درخت کے اندر پھر پھل بنانے کا سسٹم، اور وہ درخت کہ جس کا اپنا ذائقہ تو شاید ترش ہو، ترخ ہو، لیکن اس کے اندر لگے ہوئے پھل جو ہوتے ہیں وہ کتنے بار اور ہوتے ہیں، کتنے خوش ذائقہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جس کو اللہ کا نہ ماننے والا بھی مانتا ہے، اور یہ وہ کارنامے ہیں، یہ وہ صنعتکاری ہے کہ اس میں دنیا کی کسی انسان کو بھی عمل دخل کی گنجائش اللہ نے نہیں دی۔ اب یہ سارا کارنامہ کون سر انجام دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ لیکن اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ وجعلوا للہ شرکاء الجن، اور انہوں نے ٹھہرا لیے ہیں اللہ کے ساتھ شریک جنوں کو، یعنی بعض لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک قرار دیا، حالانکہ وخلقہم، اس اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا، وخرقوا لہ بنینا، اور ان لوگوں نے بنائے رکھے ہیں اللہ کے لیے بیٹے، وبنات، اور بیٹیاں، کہ بعض لوگ جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بعض لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ مبالغہ آرائی ہے جو ان لوگوں نے کی، اور بعض مشرکین مکہ وہ تھے کہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے طرف سے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا رکھی، بغیر علم، جہالت سے، بغیر علم کے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند تر ہے، اما ان باتوں سے، یصفون، جو لوگ
جو یہ لوگ اللہ کے بارے بیان کرتے ہیں کہ اللہ باپ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے شراکت دار ہیں، تو اللہ ایسے تمام باتوں سے پاک صاف ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وہ اپنے ذات میں، وہ اپنے صفات میں، وہ اپنے قدرت میں، وہ اپنے تخلیقات میں یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے کسی حکم کے تعمیل میں کسی کا محتاج نہیں ہے. سارا مخلوق اللہ کے حکم کا تابع ہے کہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کام خود سے ہو جاتا ہے. اللہ کو کسی ایسے جماعت کی ضرورت نہیں کہ وہ اللہ اس جماعت کو ایک خاص قسم کا ٹریننگ دے کہ وہ اس کام کو سر انجام دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. 7ویں پارے کے یہ آخری رکوع ہے اور یہ سورہ انعام کا 13واں رکوع ہے. یہ رکوع آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 112 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے. اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت قاہرہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ کارناموں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ ہے، جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں پر یہ بات واضح فرمانا چاہتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، میں اپنے فیصلوں کے تکمیل میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میرے کوئی اولاد نہیں. جو لوگ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہیں کسی کو یا اللہ کے لیے شراکت دار قرار دیتے ہیں، یقیناً وہ اللہ کے حق کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی بے انصافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بدیع السماوات والارض، وہی بے نظیر پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. یعنی زمین اور آسمان جب نہیں تھے تو زمین اور آسمان کا یہ تصور اور یہ تصویر اور یہ خاکہ بنانے والا اللہ کے ساتھ ہے. انا یکون لہ ولد، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا بیٹا، جبکہ ولم تکن لہ صاحبۃ، اور اس کے کوئی بیوی نہیں. اس لیے کہ بیٹے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس بیٹے کی ماں ہو. تو جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو پھر اللہ کی بیوی وہ بدلائیں. جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں تو پھر ان فرشتوں کے ماں کے بارے میں وضاحت کریں. تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بے تکی باتیں کرتے ہیں جو انتہائی نامناسب اور غیر انصاف پہ مبنی ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے بنایا ہے ہر چیز کو. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ جو تمہارا رب ہے. لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الا ہوا، مگر وہی. خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق ہے. فاعبدوہ، سو اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے. جب دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ سارے اللہ کے مخلوق ہیں اور اللہ سبوں کا خالق ہے، تو خالق اور مخلوق دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ وہ ذات ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اس کو پا نہیں سکتی آنکھیں. وہو یدرک الابصار، اور وہ پا سکتا ہے آنکھوں کو. یعنی دنیا میں دنیاوی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ ہر آنکھ کو دیکھ رہا ہے کہ بھئی کون سے آنکھ اس وقت کس عمل کا مرتکب ہو رہی ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت ہی باریک بین خبر رکھنے والا ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا محال ہے. انشاءاللہ آگے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ پروردگار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. ولکن انظر الی جبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اس پہاڑ کی طرف دیکھیے، میں اس پر اپنے قدرت کا تجلی کرتا ہوں. اگر آپ اس کو دیکھ سکیں اور آپ کی نظریں اس پہ ٹھہر سکی تو پھر مجھے بھی دیکھ لو گے. جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنے نور کی تجلیات کر دیے تو فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے.
اللہ نے دنیا میں انسان کو ایک ایسے ڈھیل ڈھول سے پیدا کیا ہے اور ایک ایسے اتنی صلاحیت اللہ نے اس میں پیدا کی ہے کہ جن صلاحیتوں کو بروکار لا کر یہ انسان صرف اپنے آخرت کی بہتری کر سکتا ہے اور اپنے آخرت کو ناکامیوں سے بچا سکتا ہے، باقی یہ اس انسان کے اندر رکھی ہوئی صلاحیتیں اس قابل نہیں ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے اور آخرت میں ہر انسان اپنے اللہ کو دیکھ سکیں گے، جیسے کہ صحیح احادیث میں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہیں واضح نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر، سو جس نے دیکھا، فلنفسہ، سو اپنے ہی فائدے کے لیے ہے، ومن عمی، اور جس نے اپنے آپ کو اندھا بنائے رکھا، فعلیہا، تو اس اندھے پن کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، وما انا علیکم بحفیظ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں ہوں، کوئی چوکیدار نہیں ہوں۔ جو انسان سیدھا راستہ اپنائے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا، اور جو سیدھے راستے پہ نہیں چلے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ایسے ہی ہم پھیر پھیر کے سمجھاتے ہیں اپنی باتیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ لوگ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم واضح کریں ان قوموں کے لیے کہ جو سمجھ رکھنے والے ہیں۔ اتبع، اب چلیے، ما اس کے اوحی الیک من ربک، جو تجھ کو حکم آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، واعرض عن المشرکین، اور منہ پھیر لیجئے ان شرک کرنے والوں سے، ولو شاء اللہ ما اشرکوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، وما جعلناک علیہم حفیظا، اور ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان نہیں بھیجا، وما انت علیہم بوکیل، اور نہ آپ ان پر کوئی چوکیدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت پہ جمع کر لیتا، جیسے کہ پہلے ہو گزرا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہت کو اور اپنے منشا کو بزور قوت اپنے بندوں پہ لاگو نہیں فرمانا چاہتا، اس لیے کہ اگر اللہ اپنے چاہت کو دنیا میں اپنے بندوں پر بزور قوت لاگو کریں تو پھر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ رہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر انسان کے سامنے واضح کر کے رکھ دیا، اور انسان کو ایسے قوت اور استعداد سے مالا مال کیا کہ وہ خیر کا خیر ہونا پہچان کر سکے اس کا، اور اس کو معلوم کر سکیں، اور شر کا شر ہونا معلوم کر سکے، اس کے پہچان وہ کر سکیں، اور پھر خود کو بھلائی کے راستوں پہ لگائیں، خود کو شر سے بچائیں۔ اللہ نے یہ قوت اور استعداد ہر انسان کو دے رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کا انجام بھی انسان پہ واضح کر دیا ہے، شر کا انجام بھی اللہ نے انسانوں پر دلائل کے ذریعے واضح کر دیا ہے، گزشتہ پیغمبروں کی مثالوں کے ذریعے اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور اب اللہ نے اس انسان کو یہ اس طاقت دے کر کے اس میدان میں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ یہ انسان اپنی مرضی سے اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا چاہتا ہے یا پھر غیر اللہ کے ساتھ اپنا تعلقات بنانا چاہتا ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تاکید کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود مانتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ بات جائز نہیں ہے ان کے لیے، اور نہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ ان کے خداؤں کو برا بلا کہیں۔ ہاں، ان کے اس عقیدے کو وہ دلائل کے ذریعے غلط ثابت کریں۔ اگر وہ لوگ جذبے میں آ کر کے ان کے خداؤں کو برا بلا کہیں گے تو یقیناً وہ خدا ہے ہی نہیں، ان کے برا بلا کہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ بدلے میں جب برا بلا کہیں گے تو یقیناً اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ناراض ہوتی ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ، اور برا نہ کہو ان کو، يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو وہ پکارتے رہتے ہیں اللہ کے سوا، ورنہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے، سمجھے بغیر۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہے ہر فرقے کے نظر میں ان کے اعمال کو، اس لیے کہ اگر وہ اپنے اس عمل کو برا سمجھتے ہوتے تو اس کو کبھی بھی نہ اپناتے، لیکن وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ ثم الى ربهم مرجعهم، پھر ان کو ان کے رب کی طرف لٹایا جائے گا، فینبئهم، پھر وہ بتلائے گا ان کو بما كانوا يعملون، وہ جو انہوں نے عمل کیا۔ واقسموا بالله جهد ايمانهم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کے، تاکید قسم کانا، لئن جاءتهم آیۃ، کہ اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لیؤمنن بها، تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قل کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ،
تمام تر نشانیاں اللہ ہی کے پاس ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون، اور اللہ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر کہ وہ نشانیاں آئے گی تو یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. جو مختلف گروہ اور مختلف لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے رسول سے اپنی مرضی کے معجزات طلب کرتے اور پھر کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہمیں ہماری مرضی کا یہ معجزہ دکھایا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ معجزات کا ظہور یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. تمہیں کیا معلوم اے مسلمانوں کہ یہ لوگ معجزات کے آنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ ان کے دل کی پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے. اگر یہ ایمان لانا چاہتے ہوتے ہیں تو کیا یہ قرآن جو اس سے پہلے نازل ہو چکا یا اب جو ہو رہا ہے کیا یہ ان کے سمجھانے کے لیے کافی نہیں؟ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کے آنکھیں، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ یہ ایمان نہیں لائے ان نشانیوں پر پہلی بار. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ رکھیں گے ان کو ان کے اس سرکشی میں کہ وہ سرگردان رہیں. تو یہ لوگ چونکہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اخلاص کے ساتھ وابستگی نہیں چاہتے، اس لیے اللہ بھی زبردستی ان کے دلوں میں اپنے محبت کو ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ باوجود دیکھنے اور باوجود سمجھنے کے صلاحیتوں کے رکھنے کے اللہ نے ان کو بہرا اور گونگا کر دیا، اور ان کا یہ بہرا پن اور گونگا پن ان کے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. یہاں پہ 7واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.